अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? ले जी, आज हम ये तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर का, जिहाद फी सबीलिल्लाह। ये पीछे बारिश हो रही है और बड़ा ज़बरदस्त मौसम हुआ है, तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। जिहाद का जो मीनिंग है, ये अल्लाह के रास्ते में लड़ने के लिए कहते हैं कि अल्लाह के रास्ते में आपने लड़ना है, अल्लाह की बातों को अप्लाई करवाने के लिए लड़ना है, ठीक है, खड़े हो जाना है। तो ये ज़रा डिटेल देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हैं। कहते हैं जी, जिहाद के मानी है कोशिश करना। ये असल बात है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि भाई आप जो है मेरे लिए ट्राई करो, कोशिश करो। शरीयत में जिहाद से मुराद अल्लाह ताला के दीन की सरबलंदी के लिए, अल्लाह के दीन यानी इस्लाम की सरबलंदी के लिए जानो माल को वक्फ कर देना। जहां पैसों की जरूरत पड़ती है पैसे लगाना, जहां अपनी जान की जरूरत पड़ जाती है तो जान भी कुर्बान कर देना, वक्फ कर देना, ये इसको हम जिहाद कह रहे हैं। मुआशरे से जुल्म और बर्बरियत के हाथ में, कहीं जुल्म हो रहा है उसको खत्म करने के लिए कोशिश करना, और अमन अमान के क़याम के लिए, यानी कि कहीं जो है वो डाकू आ गया या कुछ और हो गया है जहाँ पे फसादात हो रहे हैं, उसको रोकना, ठीक है। तो उसके लिए जो कोशिश की जाती है उसको भी जिहाद कहा जाता है। खास तौर पर जब इस्लाम के रास्ते में रुकावटें खड़ी की जाएं, लोगों को इस्लाम पर अमल करने का हक न दिया जाए और उन्हें अपने रब की बंदगी से रोका जाए, तो फिर जिहाद मुसलमानों पर फर्ज हो जाता है। गोया जिहाद का मकसद मुआशरे में अमन और सलामती का क़याम और मजलूमों की मदद है। हम ये भी कह सकते हैं कि जिहाद का मकसद जमीन से फसाद, दहशतगर्दी और बदअमनी का खात्मा करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मक्का मुकर्रमा में थे, मुसल्ला जिहाद फर्ज नहीं हुआ था। मुसल्ला ये कि आप तलवार लेके चल पड़े, बंदूक लेके चल पड़े और लड़ने के लिए, ठीक है, वो अभी तक फर्ज नहीं था हुआ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए और कुफार की साजिशों और जुल्म सितम का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा, तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर कुफार से जिहाद को फर्ज करार दे दिया। अब देखें ना, काफी चीजों के बाद जो है ये फर्ज है, ये आखिरी स्टेज आ जाती है कि आप जो है वो लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, उससे पहले बाकी काम है। इरशाद बारी ताला है, तुम पर अल्लाह की राह में कताल फर्ज किया गया है, यानी फर्ज कर दिया कि अब आपने काफरों को कत्ल करना है, मारना है, क्योंकि वो आपको तंग कर रहे हैं, आपको अल्लाह के रास्ते पर चलने नहीं दे रहे, जबकि वो तुम्हें तबान नापसंद है। अब जाहिर है कि ये एक ऐसी चीज है कि जो एक नॉर्मल जिंदगी के अगेंस्ट चीज हो जाती है, लड़ाई करना, मारना, खुद मर जाना या अगले को मार देना। जिहाद एक अजीमुशान इबादत है। अब ये इबादत के दर्जे में आती है जिसमें मुसलमान अपना माल, वक्त, सलाहियत और बिलाहर, देखना बिलाहर यानी एंड पे, अपनी जान अपने दीन की हिफाजत और सरबुलंदी के लिए कुर्बान कर देता है। इरशाद बारी ताला है, जो लोग ईमान लाए और उन्होंने हिजरत की और अल्लाह की राह में जिहाद किया अपने मालों से, अपनी जानों से, वो अल्लाह के नजदीक दर्जे में ज्यादा अजीम है और वही कामयाब होने वाले हैं। मुजाहिद अल्लाह ताला के रास्ते में जान देकर अपने मकसद जिंदगी की तकमील करता है, क्योंकि उसकी जान का असल मालिक जो है वो तो अल्लाह ताला है। इरशाद बारी ताला है, बेशक अल्लाह ने मोमिनों से खरीद ली हैं उनकी जानें और उनके माल, इसके बदले के उनके लिए जन्नत है। यानी अल्लाह ताला ने क्या खरीद लिया जी? जानें खरीद ली हैं मोमिनों की और उनका माल, पैसे, कि यानी ये चीजें अल्लाह ताला के लिए हैं। मोमिन का माल भी और उसकी जान भी अल्लाह के लिए है, और उसके बदले में अल्लाह ताला उसे क्या देंगे? उसे जन्नत देंगे। वो अल्लाह के राह में कताल करते हैं, बस कत्ल करते हैं और कत्ल किए जाते हैं। वही बात कि अगले को मार दिया लड़ाई के अंदर या खुद शहीद हो गए, ठीक है। तो ये दो काम ही हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने ना जिहाद किया और ना उसके बारे में कोई इरादा किया तो वो नफाक के शोबों में से एक पर मरता है। यानी जिहाद का माइंड में कभी आया भी नहीं और ना कभी किया, ठीक है, उसके अगेंस्ट ही चल रहा है। तो फिर नफाक का मतलब ये होता है कि पूरे मुसलमान जितनी एक पूरी मिल्लत है, सारे इकट्ठे हैं, तो उससे आप अलग हो रहे हो। ये अलग होना नफाक, उसको मीनिंग में हम कहते हैं। मिल्लत इस्लामिया के किसी हिस्से पर दुनिया भर में कहीं जुल्म हो रहा हो तो उनकी मदद के लिए हर मुमकिन कोशिश करना और उनसे हर मुमकिन ताउन करना हमारा मजहबी और ईमानी फरीजा है। जैसे आजकल फ़लस्तीन में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मसाइल हैं, इसराइल वाले मार रहे हैं और इस साइड से जो है कश्मीर के लोग, तो यहाँ पे फ़र्ज है जिहाद। लेकिन अब हमारी जो हुकूमतें हैं, क्योंकि उन्होंने काम आगे से चलाना होता है, तो वो बस बैठे हुए ऐसे ही। जिहाद की मुख्तलिफ इकसाम में अपनी जान, माल और कलम वगैरह से जिहाद करना शामिल है। अब ये जिहाद के किस्में बताने लगे हैं। अब ये बड़ी जबरदस्त ये बात है, अब ये वाली, जाबर सुल्तान यानी कि एक जो जालिम है
اور جو بادشاہ بنا بیٹھا ہے اس کے سامنے کلمہ حق کہنا یعنی سچی بات کہنا سب سے بہترین جہاد ہے. اب ظاہر اس سے بندہ ڈرتا ہے کہ ظالم ہے مجھے مار نہ دے، تو اس سے آگے جھوٹ بول دینا کہ نہیں بھائی تم ہی صحیح ہو. تو اس کے سامنے سچی بات کرنا کہتے ہیں یہ سب سے بہترین سب سے بڑا جہاد ہے. جہاد کی درج ذیل اقسام ہیں، 5 اقسام یہاں گنوائی جا رہی ہیں. جہاد بن نفس، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جہاد اکبر ہے کہ جی اپنے آپ سے جہاد کرنا، اپنے آپ کو برائیوں سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے جانا، اس کو جہاد بن نفس کہتے ہیں. جہاد بالمال ہے، پیسوں سے، جہاں پیسوں کی ضرورت پڑ رہی ہے وہاں پیسے لگانا. جہاد بالسیف یعنی کہ لڑائی کے لیے چل پڑنا، تلوار اٹھا لینا. جہاد بالقلم، لکھنا، لکھ کے جہاد کرنا کہ جو غلط کام ہو رہا ہے اس کے خلاف لکھنا. جہاد باللسان کہ زبان سے ہی کہہ دینا کہ بھائی تم لوگ غلط کر رہے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مجاہدین کو کسی مہم پر روانہ فرماتے تو انہیں نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ لڑائی سے پہلے دشمن کو اسلام کی دعوت دی جائے، اگر وہ دعوت قبول کر لے تو ان سے لڑائی نہ کی جائے. دیکھیں کتنی زبردست باتیں، کہ ہم ہی نہیں جا کے لڑ پڑنا، پہلے ان کو کہیں کہ بھائی آ جاؤ مسلمان ہو جاؤ، اچھی چیز میں آ جاؤ تو بہتر ہے. اگر وہ قبول کر لیتے ہیں تو لڑائی نہ کرو، اگر اسلام قبول نہ کریں تو ان سے جنگ کی جائے، لیکن جنگ میں بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے، مکانوں کو نہ گرایا جائے، درختوں اور کھیتوں کو برباد نہ کیا جائے، قیدیوں کو قتل نہ کیا جائے، کسی ذی روح کو یعنی جو جاندار ہے اس کو آگ میں نہ ڈالا جائے، جو ہتھیار ڈال دے اسے قتل نہ کیا جائے، عبادت گاہوں کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا جائے اور لوٹ مار سے گریز کیا جائے. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ جو جنگیں ہوتی تھی لوگ ایسے کرتے تھے، لیکن اس کے بھی رولز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے کہ جب آپ نے کسی سے جنگ کرنی ہے تو کن چیزوں کا دھیان رکھنا ہے. 2018 میں دہشت گردی کے خلاف علماء اکرام نے پیغام پاکستان کے نام سے کتابی شکل میں ایک متفقہ یعنی اکٹھے فتویٰ جاری کیا. فتویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو بڑے عالم لوگ ہوتے ہیں کسی ٹاپک کے اوپر اپنی ایک بات رائے قائم کر لیتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ چیز اس طرح سے ہونی ہے، تو یہ فتویٰ ہوتا ہے کہ اور پھر جو نیچے لوگ ہوتے ہیں، عام لوگ جو ہوتے ہیں اس بات کو مان لیتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اتنا نالج ان کے پاس نہیں ہوتا، تو جو بڑے عالم کہہ دیتے ہیں پھر اس حساب سے ہمیں کرنا ہوتا ہے، جس پر 1800 سے زائد علماء اکرام کے دستخط ہیں. اب ظاہر ہے بہت زیادہ علماء. اس فتویٰ کو کتابی شکل میں ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد نے شائع کیا. اس فتوے کا اجرا یعنی کہ اس کو جو سٹارٹ کیا گیا اسلام آباد میں منعقدہ ایک کانفرنس میں ہوا. اس فتوے میں دہشت گردی، خون ریزی، خودکش حملے کرنا اور ریاست کے خلاف یعنی ملک کے خلاف مسلح جدوجہد کو خواہ وہ کسی نام یا مقصد سے ہو اسے حرام قرار دے دیا. یعنی کہ ملک کے خلاف نہیں چلنا، آپ نے خودکش حملے نہیں کر دینے، دہشت گردی نہیں پھیلانی. تو یہ چیزیں ان کے خلاف یہ فتویٰ آیا، اور ان چیزوں سے کیسے نمٹا جائے اس حوالے سے علماء اکرام کی تجاویز بھی اس میں شامل تھیں. اس فتویٰ کی اہمیت کے لیے یہ کافی ہے کہ اس کو تمام مسالک کے علماء یعنی تمام فرقے جو ہمارے ہیں شیعہ، سنی، وہابی، سارے ان کے علماء، مفتیان کرام کی ایک بڑی تعداد نے متفقہ طور پر منظور کیا، اور پھر ریاست نے اسے قومی بیانیہ قرار دیا کہ یہی بات ہمیں آگے لے کے چلنی ہے. علماء کرام کے موجودہ قومی بیانیہ کی حیثیت اختیار کر جانے والے اس فتوے میں یہ بات بھی کہی گئی کہ جہاد جو ہے صرف ریاست کا حق ہے. اب وہی بات آ گئی نا، جو گورنمنٹ ہے وہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے جہاد کے لیے جانا ہے یا کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، اکیلا بندہ خود سے اٹھ کے نہیں چل پڑے گا. ٹھیک ہے نا، تو یہ علماء کرام بھی یہی بات بتا رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ ہے وہ کہے گی تو پھر یہ کام ہوگا. ریاست کے اندر ریاست بنانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ملک کے اندر ہی ایک اور پارٹی اٹھ کے بیٹھ جائے بھائی ہمارا یہ والا جو علاقہ ہے ہمارا علیحدہ ملک ہے، تو ریاست کی اجازت کے بغیر کوئی جہاد نہیں کر سکتا. اس بات پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے، اور اس فتوے کے بعد اس قسم کے تمام فتاوا جن سے دہشت گردوں کی پشت پناہی یا نظریات کو تقویت ملتی تھی ان سب کو ختم کرنا بھی ضروری ہے. یعنی کہ اکیلے بھی کئیوں نے وہ فتوے دیے ہوں گے کہ نہیں بھائی لڑو جا کے، تو ان ساروں کو پھر ختم کیا گیا کہ بھائی ایسے نہیں ہوتا. ایسے افراد یا جماعتیں جو اس کام میں ملوث رہی ہیں ان کو قومی دائرے میں لانے کی ضرورت ہے کہ ان کو بھی واپس لایا جائے، جیسے باقی لوگ گزار رہے ہیں زندگی تم لوگ بھی ویسے گزارو. فساد فی الارض، زمین کے اوپر جو فساد ہے، زمین پہ دہشت گردی پھیلانا، ٹھیک ہے نا، انتشار پھیلانا لوگوں میں، یعنی دہشت گردی بہت بڑا گناہ اور یہ جرم ہے. اللہ تعالیٰ زمین پر فساد پھیلانے والے کو پسند نہیں فرماتے. جو لوگ معصوم لوگوں کی جان لیتے ہیں
اپنا نظریہ زبردستی اور دونس کے ساتھ نافذ کرنا چاہتے ہیں یا خود کو آئین اور قانون سے بالا سمجھتے ہیں، وہ لوگ کیا ہیں؟ فسادی ہیں اور دہشت گرد ہیں۔ یہ لوگ اسلام کی تعلیمات سے آشنا نہیں ہیں۔ یہ ایک آئیسس گروپ بھی تو نکلا تھا نا جو یہ دہشت گردی کرتے تھے، تو اب یہ بھی تھے، تو وہ کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا وہ عام لوگوں کو بھی ماری جا رہے ہیں، باقیوں کو بھی۔ تو یہ غلط چیزیں ہوتی ہیں، یہ فساد ہوتا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ زمین پر فساد پھیلانے والوں سے خود کو دور رکھے۔ مسلمانوں پر ضروری ہے کہ وہ جہاد کے حقیقی تصور کو سمجھے اور اسے دوسروں تک پہنچائے۔ اس پر لازم ہے کہ وہ ہر وقت اپنی جان اور مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کا عزم رکھے۔ ضرورت پڑنے پر ملت اسلامیہ اور دین اسلام کی خاطر اس عزم کو پورا کرے۔ مسلمان ریاست کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دشمن کے مقابلے میں اپنی قوت کو تیار رکھے اور اہل اسلام کی جان، مال، عزت اور آبرو کے تحفظ کی ہر ممکن کوشش کرے۔ لیں جی ایکسرسائز کرتے ہیں، MCQs۔ جہاد کا مقصد کیا ہے جی؟ امن کا قیام۔ جہاد فرض کہاں ہوا تھا؟ مدینہ منورہ میں۔ 2018 میں دہشت گردی کے خلاف جاری ہونے والے فتوے کو کیا کہتے تھے؟ پیغام میں پاکستان۔ جہاد بالسیف کا مقصد زمین سے کیا ختم کرنا ہے؟ فساد فی الارض کو ہم نے ختم کرنا ہے کہ لوگ فساد نہ پھیلائیں۔ اور سب سے بہترین جہاد کیا تھا؟ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا۔ تو پہلا کوشچن ہے جی جہاد کے لفظی معنی کیا ہیں؟ تو یہ آئی تھنک لفظی معنی تو یہ بالکل یہ 4 لفظ ہیں بس، کہ جہاد کے معنی ہیں کوشش کرنا، بس اتنا ہی ہے۔ لیکن اب اتنا چھوٹا سا آنسر تو نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کی جو پہلی 2 لائنیں ہیں نا ان کو شامل کر لیں، یہ یہاں تک لے آئیں کہ اس کو بھی جہاد کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی 2 لائنیں ایک سوال کے لیے کافی ہے۔ دوسرا کہتا ہے جی جہاد کا پھر مقصد کیا ہے؟ تو مقصد جو ہے یہاں پہ دیا ہوا ہے کہ جہاد کا مقصد معاشرے میں امن و سلامتی کا قیام اور یہ بد امنی کا خاتمہ ہے، یہاں تک کر لیں، یہ بالکل اوکے اس کا آنسر ہو جائے گا۔ کویشچن نمبر 3 ہے کہ جہاد کی فضیلت پر ایک قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیں۔ تو اس کے لیے یہ والی آیت جو ہے وہ اچھی ہے، جو لوگ ایمان لائے انہوں نے ہجرت کی، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کی ڈیٹ لائن انف ہے۔ اور اس طرح جو کویشچن نمبر 4 ہے اس میں یہی کہا گیا کہ حدیث شریف کا بتائیں، تو وہ یہ والی 4 کویشچن نمبر 4، تو یہ بھی بڑا اچھا ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا جس نے نہ جہاد کیا، اور یہ والا ٹھیک ہے۔ اور جو کویشچن نمبر 5 ہے کہ پیغام میں پاکستان کا مطلب کیا ہے، تو اس کے لیے آپ ایسے کریں کہ یہ جو پہلی لائن ہے نا 2018 میں دہشت گردی ایک متفقہ فتویٰ جاری کیا، یہاں تک لکھ کے نا تو پھر اس فتوے میں کیا تھا یہ بتانا ہے۔ اس فتوے میں دہشت گردی، خون ریزی، ٹھیک ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک، یہ جو میں نے 2 لائنیں بریکٹس لگائی ہیں، ٹھیک ہے، حرام قرار دیا گیا ہے یہاں تک۔ تو ان دونوں کو لائنوں کو آپ ملائیں گے تو یہ آپ کا کویشچن نمبر 5 ریڈی ہو جائے گا۔ اور لانگ کویشچن یہ تھا کہ اسلام کے تصور جہاد پر ایک جامع نوٹ لکھیں، اوورال ایک نوٹ لکھنا ہے۔ تو اس میں ایسا کریں کہ آپ یہ جو اوپر والے یہ جو 2 کویشچن ہے نا، کویشچن نمبر 1 شارٹ اور 2 شارٹ، ان دونوں کو کر کے تو پھر اب یہاں سے سٹارٹ کر لیں، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے بڑا سا لائن لگائی ہوئی ہے، ادھر سے کرتے ہوئے آپ نے آ جانا ہے ادھر تک، یہاں تک کس میں بارش تیز ہو گئی ہے تو یہاں تک آپ نے اس کو کر لینا، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا لانگ کویشچن اس میں ریڈی ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی؟ اوکے، اللہ حافظ۔